پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. سندھ کے اندر ضلعی نظام حکومت سے متعلق پیپلز پارٹی کی پالیسی جو ہماری سمجھ سے بالا ہے. نفیسہ شاہ صاحبہ ایکسپلین انہوں نے ہمیں کچھ کیا, ہمارے ساتھ موجود ہیں ممبر قومی اسمبلی پیپلز پارٹی کی طرف سے, لیکن ابھی بھی ہم تو بالکل گنگ ہیں کہ اتنی جلدی تبدیلیاں کیوں آئیں. ہمارے ساتھ قربان بلوچ صاحب لائن پر ہیں, بیورو چیف ہیں KTN کے. دس از کال بائی انویٹیشن, ہم نے ان کو دعوت دی تھی. آپ صرف ویوز ہی لیتے رہیں گے, مجھے اپرچونٹی نہیں دیں گے. آپ قربان صاحب سے, اب یہ معاملہ آپ قربان صاحب سے خود ہی طے کر لیں جو آپ نے سوال. قربان صاحب السلام علیکم. میرا ووٹر تھا خیرپور کا بیچارہ, اس کو تو مجھے جواب دیں. ہاں اس کا جواب. قربان صاحب لائن پہ ہیں؟ جی میں لائن پہ ہوں. جی ذرا محترمہ بیٹھی ہیں, یہ جواب دے رہی ہیں پہلے خیرپور کے ووٹر کو, اور پھر اس سے پہلے کراچی کے بھی آئے ہیں. جی بالکل. تو آپ ذرا لائن پر جی بتائیے گا. انہوں نے جو سوال کیا کہ کل کو اگر خیرپور کے اوپر کوئی بھی جماعت قبضہ کر لے, کوئی بھی جماعت, ABC کا نام نہیں لیتے, اور پیپلز پارٹی کو اس کو اپنے ساتھ رکھنا اس وجہ سے ضروری ہو کہ آپ نے ٹرم کمپلیٹ کرنی, تو آپ مان لیں گے؟ نہیں, لیکن میں پولیٹیکل سلیوشن ڈھونڈوں گی, میں سیاسی سلیوشن ڈھونڈوں گی کہ ڈویژن آف خیرپور. ڈویژن آف خیرپور از دی پولیٹیکل سلیوشن. نہیں ضروری تو نہیں ہے, تو آپ نے سلیوشن بتایا. نہیں آپ نے بتایا ہمیں کہ کراچی حیدرآباد میں علیحدہ ہو سکتا ہے. نہیں, وہ ڈویژن نہیں ہے, ہم نے پورے سندھ کے لیے کیا ہے. لیکن میں ایک بات, وہ دیکھیں کراچی سے بھی کچھ کنسرنز آئے, اور کراچی میں بھی ہمارے ووٹرز ہیں پیپلز پارٹی کے, اور اندرون سندھ سے بھی آئے, خیرپور سے آئے. لیکن what should a leader do, یا جو پروٹیگنسٹ ہے یا پارٹی کو لیڈ کر رہا ہے یا ملک کو لیڈ کر رہا ہے, جب دو بہت ہی ایکسٹریملی پولرائزڈ اوپینینز آ رہے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. اور جہاں پر میں سمجھتی ہوں کہ رورل سندھ کا ووٹر بہت کراچی کے معاملے میں سینسٹیو ہے, اور جو ہم نے پروٹیسٹ دیکھی وہ اس لیے کہ کراچی کا کلیم, کیونکہ کراچی سندھ کا کیپٹل ہے, رورل سندھ کے لیے بہت اہم ہے کہ کراچی میں امن ہو. تو مجھے پتا ہے کہ رورل سندھ کا ووٹر یہ چاہے گا کہ کراچی میں امن ہو, اور اگر پیپلز پارٹی کو کچھ اس میں ایک آدھ کمپرومائزز کرنے پڑے ان دا لارجر انٹرسٹ کہ سندھ کو ہم متحد اور پیسفل رکھیں, تو وہ سندھ کا ووٹر کبھی بھی اس قسم کی پالیٹکس کو نہیں اس میں کامیاب ہو گیا آئے گے. جی, ایک سندھ میں جو بھی نظام ہوگا وہ ایک ہوگا, سندھ میں جو بھی نظام ہونا چاہیے وہ ایک ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتی کہ آپ تو دو نظام بنا رہے تھے. دیکھیں پروٹیسٹ دوسرے دن آیا ہے, جب ہم نے یہ تبدیلی کی ہے اس وقت کوئی پروٹیسٹ نہیں تھا. دوسرے دن آیا, اس وقت ہمیں پبلک سینٹیمنٹس ہم نے ریکگنائز کیا, اور میں نہیں سمجھتی پیپلز پارٹی کی کبھی بھی یہ انٹینشن نہیں تھی کہ ہم سندھ کو ایڈمنسٹریٹولی یا پولیٹیکلی یا کسی اور طریقے سے سندھ کو کوئی بھی ایسی میسج دیں کہ لوگوں کو یہ احساس ہو. قربان صاحب کب سن لیں, بیکاز آئی کانٹ پٹ ہم آن ہولڈ. قربان صاحب جی فرمائیے گا کیا ہوا سندھ میں. جی وہ تو میڈم نفیسہ شاہ خود بتا رہی ہیں, کیونکہ میں تو کہتا ہوں کہ نفیسہ شاہ اس کی وضاحت کر رہی ہیں, جو کہتی ہیں کہ یہ پولیٹیکل سولوشن کی بات کر رہی ہیں. تو پولیٹیکل سولوشن تو عوام کے جو بھی جذبات ہیں اس کو دیکھ کے کیا جاتا ہے, اسی کے بنیاد پہ کیا جاتا ہے. اور یہ پیپلز پارٹی کا موٹو رہا ہے کہ اس کے جو طاقت ہے وہ عوام ہے. تو آپ نے تو سندھ کے عوام کو تقسیم کیا ہے, سندھ کے اپنے اقدار کے کاغذ پہ اس کو تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے. اس کی گواہی میں نہیں دے رہا, میں کہتا ہوں کہ نفیسہ شاہ کے پاس جو بھی 2 دن میں جو SMS آئے ہوں گے لوگوں کے, اپنے ووٹر کے, عام پبلک کے, اگر وہ ایمانداری سے صرف ان کی وضاحت کر دے, وہ پڑھ کے سنا دے, تو میں اس کو مانوں گا کہ انہوں نے باقاعدہ کوئی پولیٹیکل ڈیسیشن کیا تھا. یہ کیا پولیٹیکل دانشمندی ہے کہ 15 دنوں میں آپ ایسے ڈیسیشن کریں جس میں ایک دن یا 24 گھنٹے تو کراچی حیدرآباد جیسے بڑے 2 شہروں کو تاراج کیا جائے, وہاں لوگوں کو سینکڑوں لوگوں کو مارا جائے, لوگوں کے املاک جلا دیے جائیں, اور شہروں کو روند ڈالا جائے, اور اس کے بعد آپ وہی چیز کریں جو 100 پیاز اور 100 لتر والی چیز کریں. یہ جو فینامنا ہے پولیٹیکل سولوشن ہمارے سمجھ سے تو باہر ہے. آپ کے سمجھ سے باہر ہے, ذرا آپ سمجھا دیجئے, مجھے تو میں تو نہیں سمجھ میں, ذرا قربان صاحب کو سمجھا دیں. دیکھیں جیسے میں نے یہ بات کی کہ پولرائزڈ ہے سندھ میں پبلک, جو بھی پالیسی ہے سندھ کا اربن ووٹر, اور ہو سکتا ہے وہ پیپلز پارٹی کا بھی ووٹر ہو, وہ کچھ اور چاہتا ہے, اور رورل ووٹر جو ہے ہو سکتا ہے اس کی اسٹریٹجی الگ ہو. تو ہمیں میں نے کہا ہمارا ووٹر, ہمارا بھی ووٹر کراچی میں, ہمارا ووٹر بھی کچھ کراچی میں امن تو چاہتا ہوگا, کیونکہ آپ نے دوسرا کہہ دیا کہ پولیٹیکلی جو ہے وہ MKM ڈومینیٹ کرتی ہے اربن ایریاز کو, اور آپ رورل پارٹی رہ گئی. نہیں, میں نے یہ نہیں کہا, میں نے کہا لارجسٹ گروپ ہے, لارجسٹ پارٹی ہے, لیکن ناٹ دا اونلی پارٹی. کراچی میں کئی ایریاز اور کئی ووٹرز کہاں سے آ رہا ہے؟ دیکھیں یہ
मैंने जब जैसे बात की कि सिंध में ये आउट ऑफ क्वेश्चन है कि कोई भी ऐसी पॉलिसी हो जो सिंध को किसी भी हवाले से रूरल अर्बन या जबान या किसी भी हवाले से कोई भी पॉलिटिकल लीडरशिप पॉलिटिकल पार्टी तकसीम करे। ये एक टेम्पररी हम कह दें कि मिस्टेक हुई या एक एरर हुआ जिसको फौरन करेक्ट किया गया, फौरन करेक्ट किया गया। और ये सब मानते हैं कि सिंध में एक ही निजाम होना चाहिए जो भी हो। और इस वक्त अब अगर यहाँ पर रिजेंटमेंट है कि वो हमने क्यों कलाबाजी लगाई, तो पीपल्स पार्टी यही चाहेगी कि हम कोई मिडिल ऑफ द रोड कोई अप्रोच ले कि जैसे हमारे अर्बन वोटर्स और हमारे रूरल वोटर्स जो है वो जाना किधर एक विन विन सिचुएशन हो सकती है। जरूरी नहीं है कि इधर हो। अभी तो लूज मैं नहीं समझती जी, अगर हम बैठेंगे हम बात करेंगे तो हो सकता है विन विन सिचुएशन की तरफ हम आ गए। ये भी हो सकता है कि मजीद हालात खराब हो जाए, अल्लाह करे ऐसा ना हो। लेट्स टेक अ ब्रेक है नजीम, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आपके कॉल्स भी लेंगे और इस बहस को आगे चलाएंगे।